بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد بہت بڑا جرگہ بلایا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے تمام سپہ سالار، تمام سردار، وزیر مشیر اور تمام ساتھی جرگے میں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سب سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، بیت المقدس کی فتح کے بعد ہم نے اپنی فتوحات کا سلسلہ روکنا نہیں بلکہ اور جوش و خروش سے جاری رکھنا ہے، اور ہم اپنی آخری سانس تک آنے والی نسلوں کے لیے فتوحات جاری رکھیں گے اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائیں گے انشاءاللہ۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک سپہ سالار کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، سلطان معظم، بہت ساری جنگوں اور بیت المقدس کی فتح میں ہمارے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے اور کثیر تعداد میں زخمی ہیں، جو اب آگے مستقبل میں لڑنے کے قابل نہیں رہے، لہٰذا ہمیں اپنی فتوحات مزید جاری رکھنے کے لیے بہت سارے سپاہیوں کی ضرورت پڑے گی۔ سپہ سالاروں کے یہ الفاظ سن کر باقی وزیروں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا، تو یہ سب دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان سے مخاطب ہوئے اور کہا، علی، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہیں؟ علی بن سفیان نے بھی کہا، سلطان معظم، فوج کی صورتحال دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ ہمیں کثیر تعداد میں نئے سپاہی بھرتی کرنا ہوں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور فرمایا، میں اس سپہ سالار کی بات سے پہلے ہی یہی کہنے والا تھا کہ ہمیں اب اپنی فوج میں نئے جرأت مند اور طاقتور سپاہی بھرتی کرنا ہوں گے تاکہ ہم دشمنوں کے دلوں میں اپنے خوف کا غلبہ بٹھا سکیں۔ اتنے میں ایک وزیر بولا، سلطان معظم، ہم اتنے سارے سپاہی اتنے کم وقت میں کیسے لائیں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم کم وقت میں دگنی تعداد میں سپاہی بھرتی کر سکتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، وہ کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جا کر پوری سلطنت میں یہ اعلان کروا دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں جو بھی آدمی تلوار اٹھا سکتا ہے وہ شہادت کا جذبہ لے کر آ جائے۔ علی بن سفیان نے فرمایا، سلطان معظم، بے شک آپ کی ایک پکار پر پورا مصر آپ کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن ہم نے اگر بہادر اور جنگجو سپاہیوں کو بھرتی نہ کیا تو میدان جنگ میں ہم مظلوموں کا خون بہا بیٹھیں گے، لہٰذا ہمیں کوئی اور حکمت عملی سوچنی ہوگی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے علی، میں کوئی بھی کام سوچ کے بغیر نہیں کرتا، اس بارے میں بھی میں نے سوچ رکھا ہے۔ اتنے میں ایک اور وزیر بولا، سلطان معظم، پھر ہمیں آپ اپنی اس حکمت عملی کے بارے میں بتائیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اعلان کے بعد جب ہر طرف سے جو نوجوان شہید ہونے کی خاطر جمع ہو جائیں گے تو ہم ان کو ایک میدان میں اکٹھا کریں گے اور ان کو ایک ایسی مشق سے گزاریں گے جو اس مشق یعنی دیے گئے مقررہ وقت میں مکمل کر لے گا وہ ہمارا سپاہی ہوگا، اور جو نہ کر پایا وہ ہماری فوج کے قابل نہیں ہوگا، اس کو واپس اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، وہ مشق کون سی ہوگی؟ تو سلطان نے کہا، وہ مشق میں خود تیار کروں گا اور تم سب اس میدان میں دیکھ لو گے۔ مقررہ دن پر تمام نوجوان جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آئے تھے اکٹھے ہو گئے۔ ہر کسی میں سلطان کی فوج میں بھرتی ہونے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف گروہوں کی صورت میں لوگوں کو اس مشق میں سے گزارنے کا حکم دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ہر نوجوان کو اس مشق سے گزارتے اور جو دیے گئے وقت میں اس مشق سے گزر جاتے تو ان کا نام سلطان کی فوج میں فہرست میں لکھ دیا جاتا، اور جو مقررہ وقت میں نہیں گزر سکتے ان کو واپس بھیج دیا جاتا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ ادھر سے ایک قصاب ایک ہرن کو ذبح کرتا اور اس کو ہرن ذبح کرنے سے لے کر اس کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنانے تک جو آدمی اس مشق کو پاس کر جاتا وہ سلطان کا سپاہی کہلاتا، اور جو نہ پہنچ پاتا وہ فیل ہو کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ یہ سب منظر چلتا رہا اور یہ سب منظر کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن اکثر نوجوان اس مشق کو پاس کر نہیں پا رہے تھے اور وہ واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جب یہ منظر علی بن سفیان نے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے، سلطان معظم، اس طرح تو ہم اتنے سارے سپاہی اکٹھے نہیں کر پائیں گے، چونکہ یہ مشق
بہت مشکل ہیں اور اس کو بہت کم تعداد میں نوجوان پاس کر رہے ہیں۔ تو علی بن سفیان کو سلطان نے کہا کہ جن کے نصیب میں شہادت لکھی ہوگی وہ ضرور ہماری فوج میں بھرتی ہوں گے، اور جن کے نصیب میں نہیں ہوگی وہ شاید نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح چلتا رہا، لیکن سلطان کی فوج میں سپاہی زیادہ تعداد میں اکٹھے نہ ہو سکے۔ آخری دن تھا، اس میدان میں تمام لوگ جمع تھے، تمام لوگ گزر رہے تھے اور پہلے والا ہی طریقہ تھا۔ اب آخری گروہ تھا جس میں تقریباً 1000 نوجوان اس مشق کو پاس کرنے کے لیے دوڑے، تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا اس مشق کو پاس کرنے کے لیے دوڑا۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کا کیا کام، یہ اس مشق کو کیسے پاس کر پائے گا، اور اس کو آخر یہ امتحان پاس کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا آدمی آدھے وقت میں اس مشق کو پاس کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ بوڑھا کہاں گیا، تو سپاہیوں نے کہا سلطان معظم، وہ بوڑھا بزرگ اس مشق کو بآسانی سے پاس کر گیا، اور وہ بھی آدھے وقت میں۔ ابھی قصاب بھی ہرن کا چمڑا اتار رہا تھا کہ اس نے وہ مشق پاس کر لی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے آپ کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نام نہیں لکھوایا اور چلا گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فوراً اس بزرگ کے پیچھے گھوڑا دوڑایا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ سلطان یہ سوال دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر اس بوڑھے میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان کی مشق بڑھاپے میں اور وہ بھی آدھے وقت میں کیسے کر لی۔ سلطان دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بوڑھا عام آدمی نہیں، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ وہ بوڑھا جا کر جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب دروازے پر گیا تو دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو یہ بوڑھا شکل سے کوئی پرانا کماندار یا سپاہی لگتا ہے۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اندر گیا تو وہ بوڑھا بزرگ تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ایک پیالہ پانی کا بھرا اور اس کو پلایا۔ اس بوڑھے کے دل کی دھڑکن بہتر ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو کہا، بابا جی، میں نے آپ کو مشق پاس کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سوال میں ہضم نہ کر سکا کہ جس مشق یعنی امتحان کو بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے جنگجو پاس نہیں کر پا رہے تھے، آپ نے آخر وہ کیسے پاس کر لیا۔ وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے 20 سال سپاہی کی ملازمت کی، لیکن بدقسمتی سے میں شراب جیسی گندی لذت میں لگ گیا، جس کی وجہ سے مجھے آپ کی فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں نئے سپاہی کثیر تعداد میں بھرتی کیے جا رہے ہیں تو میں وہ مشق دیکھنے کے لیے آ گیا۔ لیکن جب میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ اکثر نوجوان اس امتحان کو پاس نہیں کر پا رہے تھے اور واپس ناکام ہو کر لوٹ رہے تھے، میں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی گناہ کیا، شراب نوشی کی، زنا کیا، لیکن اب کوئی ایسا کام کر کے جاؤں جس سے مجھے اسلام کی تاریخ میں یاد رکھا جائے۔ اور میں نے اس دن سے سوچ لیا کہ میں اس مشق کو آدھے وقت میں پاس کروں گا، اور مجھ بوڑھے کی نوجوان بہادری اور دلیری کو دیکھ کر بہت سارے نوجوانوں میں جذبہ آ جائے گا اور وہ بھی اس کو پاس کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ سلطان نے کہا، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ جب تم نے وہ امتحان آدھے وقت میں پاس کیا تو اس وقت آپ کے جذبے اور بہادری کو دیکھ کر بہت سارے گرتے نوجوان تھکے ہارے دوبارہ سے اٹھے، اور انہوں نے ہرن کے ٹکڑے ہونے سے پہلے ہی وہ امتحان پاس کر لیا، اور جتنے سپاہی ہم اتنے دنوں میں بھرتی نہیں کر سکے وہ سپاہی آج ایک دن میں ہم نے اکٹھے کر لیے۔ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا، میرا آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ میرے دل کی دھڑکن اب بہت سست رفتار ہونے لگی ہیں، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا یہ بوڑھا بزرگ اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ امتحان بہت زیادہ مشکل تھا اور بوڑھے نے اس کو پاس کرنے کے لیے اپنی جی جان کا زور لگا دیا تھا۔ اسی دوران اس بوڑھے بزرگ نے کلمہ پڑھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو غسل دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شہید فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو سپرد خاک کیا جائے، اور سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔
اور اس بوڑھے بزرگ کو جس نے اپنی ساری زندگی بڑے بڑے گناہوں میں گزاری، اس کو ایک فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹا اور اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ ان سپاہیوں کو اچھے سے اچھی ٹریننگ دی جائے تاکہ ہم اپنی جنگ کو دوبارہ جاری رکھ سکیں۔ چند سپاہی پوری طرح ٹرین ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر محاذ کی طرف نکل پڑا۔ جب تمام گھوڑے تھک چکے تھے تو سلطان نے لشکر کو حکم دیا کہ آگے مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ کیا جائے گا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ایک ایسا میدان آ گیا جہاں پڑاؤ کے لیے جگہ مل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اس لشکر کو یہاں روکو، آج رات ہم یہی گزاریں گے اور صبح اپنے خیمے اکھاڑ کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ لشکر نے وہی پڑاؤ کرنا شروع کر دیا۔ خیمے نصب کیے جا رہے تھے، اتنے میں ایک قبیلے کا سردار جو کہ دوسرا قبیلہ اس جگہ سے تھوڑے سے فاصلے پر آباد تھا، اس قبیلے کا سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ سلطان نے اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ سلطان کے خیمے کے اندر گیا اور اس وقت تمام سپہ سالار علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے کے اندر موجود تھے۔ اس قبیلے کے سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کثیر تعداد میں اپنی فوج میں سپاہی بھرتی کیے، لیکن اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ کو ہزاروں کی تعداد پر مشتمل فوج دے دوں گا اور خود آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شہید ہونے کے لیے چلا جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سردار سے کہا، بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے جس کے بدلے تم اتنی باری قیمت ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، فرض کریں آپ ایک محل کے اندر ایک خوبصورت ملکہ کی قید میں ہیں۔ آپ کے پاس نہ ہی کوئی تلوار ہے نہ ہی خنجر اور آپ کسی ملکہ کی قید میں ہیں۔ وہ ملکہ جب آپ کے جسم کو دیکھتی ہیں تو آپ کے جسم کو دیکھ کر وہ آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری جان لے لوں گی۔ سلطان معظم، آپ اس صورتحال میں کیا کرو گے کہ آپ کی جان بھی بچ جائے اور آپ کا ایمان بھی بچ جائے، حتیٰ کہ آپ کے پاس ان دو راستوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو؟ یہاں یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اگر میں خود اس کو اس جگہ پر فرض کر لوں، اگر شیطانی ملکہ کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے تو میں اپنے ایمان اور کردار کو بچانے کے لیے ایک طریقہ استعمال کروں گا جس سے میری جان بھی بچ جائے گی اور میرا ایمان بھی بچ جائے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس وقت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر ایک ایسی کوئی گندی غلیظ چیز لگا دوں گا جس سے ملکہ سخت نفرت کرتی رہے گی، اور وہ جیسے اپنے جسم پر میں لگاؤں گا تو اس کی ہوس نفرت میں بدل جائے گی اور وہ اس نفرت میں آ کر مجھے محل سے اٹھا کر سپاہیوں کے ہاتھوں باہر بھجوا دے گی، اور اس سے میری جان بھی بچ جائے گی اور میرا ایمان بھی بچ جائے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تو وہ سردار اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت میں آ گیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم، میں نے اس لیے یہ سوال پوچھا کیونکہ میں یہ معصوم سپاہی کسی عام آدمی، کسی عیاش سلطان کے ہاتھ میں دے کر دشمن کے ہاتھوں ان کے سر نہیں کٹوانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک تھوڑا سا امتحان آپ سے لیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اب میری جان اور میرے سپاہیوں کی جان آپ کی راہ میں حاضر۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت خیمے کے اندر موجود تھے کہ سلطان کے سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، حضور، جس جگہ ہمارے لشکر نے پڑاؤ کیا اس کے ارد گرد صرف چھوٹا سا چشمہ ہے جس کا پانی ہمارے لشکر کے لیے بالکل ناکافی ہے، لہٰذا ہمیں اور کہیں سے پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ سلطان نے ایک سپہ سالار کو کہا کہ سپاہیوں کے ساتھ ارد گرد علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو کہیں اور چشمہ موجود ہو۔ سپہ سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم، ہر جگہ دیکھا لیکن ہمیں کوئی بھی چشمہ نہیں ملا، لیکن ایک آدمی جو کہ شکل سے مسلمان لگتا ہے لیکن اس کے کام مسلمانوں والے نہیں، اس کی ملکیت میں کنواں ہے اور وہ کنواں بڑا اور بہت گہرا ہے، اگر وہ ہمیں وہاں سے پانی حاصل کرنے دے تو ہمارے لشکر کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ میں کسی مسلمان کو اس کنویں سے ایک بوند پانی کا نہیں بھرنے دوں گا، چاہے مسلمان کسی جنگ کے دوران مر ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ میں نے اس سے سونے کے سکوں کی آفر کی لیکن اس نے کہا کہ اگر سلطان مجھے آدھی سلطنت بھی دے دے تو تب بھی اس کے سپاہی کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں پینے دوں گا۔
سلطان بڑا حیران ہوا اور دوبارہ اس سپہ سالار کو بھیجا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اپنی خواہش بتاؤ، لیکن ہمیں اپنے لشکر کے لیے پانی حاصل کرنے دو۔ سپہ سالار پھر واپس آیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، اس نے کہا ہے کہ اگر سلطان مجھے ساری سلطنت بھی دے دے تب بھی میں اسے ایک گھونٹ پانی بھرنے کی اجازت نہیں دوں گا، یا تو میرا سر قلم کر دو یا پھر اس کنویں سے پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ یہ سب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے وزیر مشیر اور سپہ سالار حیران ہو گئے کہ آخر وہ کون عجیب آدمی ہیں جو اتنے سونے کے سکوں کے بدلے صرف کنویں سے پانی بھرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تجسس میں پڑ گیا اور اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چند وزیروں کے ساتھ اس کنویں پر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیروں کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ آدمی ہاتھ میں ایک خنجر لیے کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ سلطان نے اسے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا، اے نوجوان، آخر تمہارے اس کنویں میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے تم اتنے سونے کے سکوں کے بدلے ایک مسلمان ہو کر پانی کا ایک گھونٹ نہیں بھرنے دے رہے؟ اس آدمی نے کہا، سلطان معظم، آپ پر میری جان قربان، لیکن میں اس کنویں سے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں بھرنے دوں گا۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ آخر اس کنویں میں ایسا کیا راز ہے؟ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں یہ سب یہاں نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو جاننے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے اجازت دیں، میں آج رات آپ کے خیمے میں آ جاؤں گا، یا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری فلاں جگہ پر ایک جھونپڑی ہے، آپ وہاں آ جائیں، میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ سلطان بڑا حیران تھا اور اس حیرانگی کے ساتھ واپس لوٹا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ نوجوان آدمی ہمیں اس کنویں سے پانی کیوں نہیں بھرنے دے رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عقل مند، دور اندیش اور ذہین آدمی تھا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اس کے پیچھے بڑا راز ہے۔ رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نوجوان کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ جب سلطان اس کی جھونپڑی میں پہنچا تو اس نے سلطان کو دودھ کا پیالہ پلایا، سلطان کے لیے آگ جلائی تاکہ سردی میں کمی آ جائے۔ سلطان اس کے برتاؤ کو دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جس آدمی نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں بھرنے دیا وہ میری اتنی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے، اے نوجوان، اب مجھے اس کنویں کے بارے میں بتاؤ، میرا تجسس مزید نہ بڑھاؤ۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کو یہاں بلانے کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کنویں سے پانی بھرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سلطان نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، آپ کے لشکر کے پڑاؤ کرنے سے ایک دن پہلے میں اس کنویں کے ساتھ ایک درخت سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ وہاں سے ایک چھوٹا سا سپاہیوں کا دستہ گزرا جن کے پاس ایک قیمتی شراب کے بڑے بڑے ڈرم موجود تھے۔ میں ان کو دیکھ کر وہاں چھپ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ظالم مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ شکل سے ہی کافر لگتے تھے۔ میں چپ کر دیکھنے لگا۔ وہ اسی کنویں کے پاس آ کر رکے اور پیچھے سے ایک سپاہی نے آ کر ان کو خبر دی کہ دشمن آ رہے ہیں اور ہمارے بادشاہ کی سب سے پسندیدہ شراب ہم سے چھینیں گے اور ہمیں قیدی بنا کر اپنے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ جب اسے خبر ان سپاہیوں کے دستے نے سنی تو وہ سوچنے لگے کہ آخر اس شراب کو کہاں چھپایا جائے جہاں وہ دشمن تلاش نہ کر سکیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک سپاہی بولا کہ اگر ہم اس شراب کے ڈرموں کو اس کنویں میں پھینک دیں تو وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھیں گے، بلکہ غور بھی نہیں کریں گے کہ شراب کے ڈرم اس کنویں میں ہوں گے۔ اگر ہم نے کہیں جاڑیوں میں چھپائے تو وہ ان کو بآسانی تلاش کر لیں گے۔ ان کے سپہ سالار کو یہ بات پسند آئی اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ ڈرم اٹھاؤ اور ان کو اس کنویں میں پھینکتے جاؤ، لیکن ان کی بدقسمتی کے کنویں کے نیچے ایک بڑا سا پتھر گرا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی ڈرم پھینکتے وہ ڈرم ٹوٹ جاتا اور وہ ساری شراب پانی میں مکس ہو جاتی، لیکن کنواں بہت گہرا تھا، انہیں معلوم نہ ہوا کہ ڈرم ٹوٹ رہے ہیں اور یہ سب گرانے کے بعد وہ چھپ گئے۔ سپاہی کی خبر کے مطابق اس کے پیچھے دشمن آئے لیکن ان کو تلاش نہ کر سکے اور وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو جب وہ کنویں میں اترے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے ڈرم خالی تھے، کسی میں شراب موجود نہیں تھی۔ انہوں نے وہ ڈرم نکالے اور واپس چلے گئے اور اسی وجہ سے میں نے آپ کے ایک سپاہی کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں بھرنے دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہمارے پیارے دین اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ کنواں کئی سالوں تک خشک رہے اور پھر اس پر گھاس اگے تو ایک مسلمان اپنے گھوڑے کو گھاس بھی نہیں کھلا سکتا، تو پھر میں اس کنویں میں جس میں اتنی مقدار میں شراب گری میں اسے سپاہیوں کو کیسے پلا سکتا؟ اگر آپ کا ایک سپاہی بھی اس کنویں میں پانی کا ایک گھونٹ بھر لیتا تو میں بروز محشر اپنے رب کو کیا جواب دیتا؟ اس لیے میں نے ان کو اس کنویں سے پانی بھرنے سے منع کر دیا۔ سلطان معظم، میں ڈر گیا تھا کہ اگر کہیں ایک سپاہی نے ایک شراب کا گھونٹ پی لیا
تو آپ کی فوج کے لیے بہت پریشانی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی بات سنی تو بڑا خوش ہوا اور فرمانے لگا، اے نوجوان، جب تک تم جیسے لوگ اس سلطنت میں موجود ہیں، اس سلطنت کو کبھی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں پر گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنویں کو ابھی بند کر دیا جائے تاکہ اس میں کوئی بھی مسلمان ایک بوند پانی کا بھی نہ پی سکے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بہت سارے سکے انعام میں دینے کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے ہمیں اس لعنت سے بچا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام وزیروں، سپاہیوں اور سالاروں کو مخاطب کر کے کہا کہ بعض دفعہ جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی سپاہی غصے میں آ کر اس کی گردن اڑا دیتا، ہم نے پانی بے شک پی لینا تھا، لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں جواب دہ ہونا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ٹھیک فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ایوبی وائس کو سبسکرائب کیجیے گا۔